کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو لیے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی نیت لیے ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کا روحانی علاج حاصل فرما سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی خرید و فروخت کے مکان کے معاملات اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، اور اگر مصیبتوں اور پریشانیوں اور آفتوں کے سبب آپ طرح طرح کے وسوسوں میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں کہ کسی نے نہ جانے عملیات کر دیے، کسی نے کوئی جادو کے معاملات کر دیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے فون کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظفر حسین اتاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرے مدنی منوں کی جو امی ہیں، ان کے بھائی جان ہیں، ان کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی. کہتے ہیں کہ بس مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی کوئی دروازہ کھول دے گا. تو عرض یہ ہے کہ بیماری ہے تو کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظفر حسین بھائی آپ کے بچوں کے ماموں کے لیے انشاءاللہ عز و جل ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس سے ان کو گھبراہٹ، بے چینی، ڈر اور خوف بھی محسوس نہ ہو اور ان کو نیند بھی آ جائے. ان روحانی علاج کو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیجئے. مزید کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محمد عارف تلگنگ سے عرض کر رہا ہوں. میری بھابھی ہے جس کا نام شکینہ بی بی ہے اور اس کی والدہ کا نام امیر بیگمہ ہے. اس کو ذہنی ٹینشن ہے. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اسے کوئی یہ پرابلم ہے ذہن کی یا کوئی جنات وغیرہ ہیں یا جادو وغیرہ ہے، یہ چیک کرنا ہے، استخارہ کرانا ہے. عارف بھائی انشاءاللہ عز و جل مریضہ کا استخارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے مظفر حسین بھائی، ان کے بچوں کے ماموں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی اور رات سوتے ہوئے ان کو طرح طرح کے وہم اور وسوسے اور ڈر اور خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. آمین. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارے رسالے بیمار عابد میں نیند نہ آنے کے 2 روحانی علاج آپ نے تحریر فرمائے ہیں. اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. تو یہ ایک روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ ڈر و خوف بھی جاتا رہے گا اور انشاءاللہ سکون کی نیند بھی آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے وسوسے اور وہم جو آتے ہیں ان کا سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ ان کی طرف
توجہ ہی نہ دی جائے. اس کی طرف جتنا زیادہ توجہ دیں گے اتنا ہی زیادہ دل و دماغ کے اندر یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں, اور پھر جو ہے تو ان سے جان چھڑانا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. جنہوں نے استخاروں کا فرمایا, ان کے استخاروں کے جوابات حاصل کرتے ہیں. سائیں بھائی نے کال ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کی بھابھی کے ساتھ کوئی جنات, جادو, عملیات کے معاملات تو نہیں, تو کیا ان کے حوالے سے جواب ملا ہے؟ ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یا فقط ان کا ذہنی طور پر کچھ ٹینشن اور ذہنی پریشانی کے حوالے سے جو ذہن میں تھوڑا دباؤ پڑا ہے, تو اس کی طرف اشارہ, یعنی بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے, تو کوئی جنات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. کوئی ایسا گھبراہٹ دور ہو جائے, ان کا ذہنی ٹینشن, ڈپریشن وغیرہ ان معاملات سے ان کو نجات حاصل ہو جائے, تو ان کو چاہیے کہ یہ استغفار یہ اس کی کثرت کرتے رہیں. تعداد متعین نہیں ہے. اور گھبراہٹ اور پریشانی کے حوالے سے ایک اور بھی وظیفہ ہے, وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ ان کو چاہیے کہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو یہ مکمل یہ لا حول شریف جو ہے اس کو کثرت سے پڑھتے بھی رہیں اور 60 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں. تو مشکل ہوگا کہ یہ خود پڑھ سکیں کیونکہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہیں. تو ان کے گھر کے کوئی افراد محارم میں سے کوئی پڑھ کر ان کو پانی پہ دم کر دے اور ان کو پلا دے, تو انشاءاللہ ان کے فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, یہ استغفار کا آپ نے وظیفہ جیسے بتایا, استغفار کا, استغفار تو یہ مطلب صرف استغفار پڑھنا یا باقاعدہ اس کے کوئی کلمات ہیں؟ استغفار پورا یہ یعنی کہ جملہ ہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, تو یہ مکمل اس کی جو عبارت ہے مکمل عبارت پڑھنی ہے, صرف استغفار نہیں پڑھا جائے گا. یا استغفر اللہ, جی, یہ بھی آسان لفظوں میں اتنا پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے گا, استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا, حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے. مزید فون کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر عباس اتاری ضلع خانوال سے چاہ رہا ہوں. میری ہمشیرہ کا مسئلہ ہے کہ اس کے دونوں گردوں کو تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور اب اس کی حالت بہت ہی خراب ہے. آپ اس کے لیے استخارہ فرما دیں. اس کا نام ہے صفیہ بی بی اور والدہ کا نام ہے عالم خاتون, اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مریضہ کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل سے شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے استخارہ بھی کرتے ہیں, ان کا روحانی علاج بھی عرض کر دیتے, لیکن قلم اور کاغذ ساتھ رکھیے تاکہ اس کا جو روحانی علاج عرض کیا جائے اسے آپ لکھ بھی سکیں. مزید کال چلا دیجیے. میں علی حیدر لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے نانا جان کے گھٹنوں میں بہت شدید درد ہوتی ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. علی حیدر بھائی, آپ کے نانا جان کے گھٹنوں کی تکلیف کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں, اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر گھٹنوں کی یا کوہنیوں کی یا جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں وہ بھی اس روحانی علاج کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام غلام محمد ہے. میری والدہ کا نام کشور بی بی ہے. میاں چنو سے بول رہا ہوں. کاروبار نہیں چل رہا, ہمارے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں, قرضہ نہیں اتر رہا. کاروباری پریشانی, قرضہ ہے, گھریلو پریشانی ہے. غلام محمد بھائی, آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرے کو یہ سانس کا تکلیف ہے. سانس کا تکلیف ہے, کچھ کھاتا ہوں تو معدے میں درد ہوتا ہے. سانس کی بھی تکلیف ہے, معدے میں بھی درد ہے. ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا, آپ استخاروں کے جواب سن لیجئے. اس دوران درود پاک بھی پڑھتے رہیے, اور جنہوں نے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کو روحانی علاج عرض کیے جا رہے ہیں, آپ انہیں اپنے پاس لکھ بھی لیجئے. یہ ہمارے علی حیدر بھائی فرما رہے ہیں نانا جان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 258 پر ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے. روحانی علاج ہے. یا غنیو یا غنیو یا غنیو. ریڑھ کی ہڈی, گھٹنوں, جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. انشاءاللہ یہ وظیفہ کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
جو گھٹنوں میں آپ کے نانا جان کے جو درد ہے تو وہ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ درد سے نجات مل جائے گی. بہت ہی آسان وظیفہ ہے، یا غنیو یا غنیو. اچھا، بعض اوقات بعض کے تلفظ ادا نہیں ہو پاتے تو وہ غین کو گاف پڑھتے ہیں نا، تو برائے کرم ایسا نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے اور اس کے جو ہے تو آپ کو فوائد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ آپ انہیں درست مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھیں. پھر ہمارے سائیں بھائی جن کو سانس کی بھی تکلیف ہے اور معدے میں بھی درد رہتا ہے، ان کے حوالے سے کیا روحانی علاج ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج میں اس کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذ پر زردے کے رنگ سے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر بتائی ہے یہ لکھ لیجئے. اعراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے جو حرف ہیں اس کے دائرے کھلے رکھنے ہوں گے. اور یہ تینوں پلیٹیں ایک صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کو پی لیجئے. انشاءاللہ عز وجل معدے کی جو تکلیف ہے وہ انشاءاللہ جاتی رہے گی. انشاءاللہ. کا صفحہ نمبر؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 56. اور کون سی کتاب ہے یہ گھریلو علاج. گھریلو علاج. اس کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آپ چاہیں تو اسے مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے ایسے مدنی پھول، ایسے ایسے گھریلو آسان نسخے آپ کو اس میں میسر آئیں گے کہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل. جن کے پاس ہے مرحبا، جن کے پاس نہیں ہے اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے. اب آئیے جن کے استخارے جن کے ہونے تھے ان کے استخاروں کے جوابات سنتے ہیں اور اس کے روحانی علاج بھی ساتھ ہی سنتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے قمر عباس بھائی، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارہ کروایا کہ ان کی ہمشیرہ کے جو ہے گردے ختم ہو گئے. تو اس کے حوالے سے استخارے میں کیا جواب ملا ان کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اس حوالے سے ان کا استخارہ کیا گیا تو اس میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے اور اس کا جو علاج ہے روحانی علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اس آیت مبارکہ کو آپ ایک سادی چینی کی پلیٹوں لے لیجئے، صبح فجر کی نماز کے وقت اس کو لے کے لکھ لیجئے اور ایک پلیٹ میں پانی جو اسی وقت ڈال کے پی لیں، دوسرا دن میں اور تیسرا شام کے وقت، یعنی ایک دن کے اندر اس کو عمل کو کرنا ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ رکھیں کہ ایک تو دائرے والے حروف، میم ہو گیا لفظ اللہ اس میں جلالت کا، ہا، الرحمن الرحیم کے میم، اسی طرح تو یہ ان کے دائرے تھوڑے کھلے رکھیں. اچھا، اس کی مدت علاج کب تک ہے یہ اس کے حوالے؟ اس کی جو مدت علاج 40 دن تک، یعنی اس پلیٹوں کو جو عمل آپ نے کرنا ہے تو یہ 40 دن تک اس کو عمل میں لانا ہے. تو انشاءاللہ نے چاہا تو آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. پھر یہ ہمارے غلام محمد بھائی، ان کے مسائل کاروباری ہیں، کاروباری پریشانی کا سامنا ہے، ان کا کیا اشارہ ملا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کاروباری معاملات میں آسانیاں فرمائے. تو ان کے حوالے سے جب استخارہ کیا گیا تو اس میں قدرتی طور پر آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا، یعنی کوئی جادو جنات یا کسی نے کچھ کروایا تو نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، قدرتی طور پر آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اس حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے. بہت آسان روحانی علاج ہے کہ جس شخص کو روزی کا مسئلہ ہو، کاروبار نہیں چل رہا، بے روزگاری کا سلسلہ ہے، تو وہ شخص صبح طلوع آفتاب کے وقت 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھیں. پھر اس کے بعد 300 بار درود پاک پڑھیں. درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی ادروائز درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک. تو پہلے بسم اللہ 300 بار، پھر 300 بار درود پاک پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا طلوع آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت تو سورج نظر آنا ضروری ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ مشرق سے نکل رہا ہے؟ جیسے عموماً مساجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ طلوع آفتاب اس وقت ہو رہا ہے، بعض اوقات سورج اس وقت نظر نہیں آتا بادلوں کے جیسے کسی معاملات میں، تو سورج کا نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے. سحر و افطار کے جو ہوتے ہیں، نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں اس میں تحفظ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ روزانہ پڑھتے رہیں گے تو 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. غلام محمد بھائی نے بھی سنا اور آپ کے توسط سے دیگر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کاروباری پریشانی دور ہونے اور امیر و کبیر بننے کا نسخہ حاصل کیا. آئیے آپ کے مزید فون کال کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد ریاض والد محمد لطیف، والدہ کا نام جنت بیوی ہے، اور 1.5 سال ہو گیا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. مہربانی کر کے استخارہ فرما دیجیے اور روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو روبہ صحت فرمائے. ریاض بھائی آپ کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کر رہے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لندن سے نعمان بات کر رہا ہوں. میری بیوی کا نام سائقہ شبیر ہے اور اس کی والدہ کا نام مقصود شبیر ہے. تو اس کے ہر وقت نا مونڈے بھاری رہتے ہیں. یہ استخارہ کروانا تھا کہ کیا کوئی پرابلم ہے, یہ کیا چیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بھائی آپ نے مریضہ کی کیفیت بتائی کہ ان کے کندھے بھاری رہتے ہیں, مونڈے یعنی کندھے بھاری رہتے ہیں, تو ابھی استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. سکین بیگم, والدہ کا نام ہے فضا. چلا ایک بیٹا ہے 12 سال ہو گئے, اس کے بعد بھی نہیں ہوئی اولاد نہیں ہوئی, اولاد نہیں ہے آپ کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا, آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اب یہ بتایا کہ ان کے یہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے, تو ان کے حوالے سے روحانی علاج شاہ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما کر تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے. کارڈ کا ایک عمل ہوتا ہے, تو بے اولادی سے نجات کی کارڈ بھی کروائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. مزید آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے, کئی ایسے اسلامی بھائی جن کے ہاں اولاد نہیں تھی, وہ صاحب اولاد نہ تھے, الحمدللہ عز و جل انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کیا, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا, وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی, التجائیں کی. الحمدللہ عز و جل اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد بھی فرما دیا. جی, یہ استخاروں کے جوابات آپ صاحب بھائی سماعت فرمائیے جنہوں نے استخاروں کا فرمایا. سب سے پہلے یہ ہمارے ریاض بھائی ہیں, 1.5 سال ہو گئے ایکسیڈنٹ ہوئے, ابھی تک یہ ریکور نہیں ہو پا رہے, روبہ صحت نہیں ہو رہے. ان کا استخارہ کیا گیا تو اس میں قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے والد سے انشاءاللہ روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی معنی تصنیف مدنی پینسورہ, اس کے صفحہ نمبر 180 پر بہت ہی پیارا درود پاک لکھا ہوا ہے, اور اس درود پاک کا نام ہے شفاء امراض. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ درود پاک بھی استعمال کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اس کو باوضو چینی کی پلیٹیں لے لیجئے, تو اس پر زعفران کے قلم سے یا زردے کے قلم سے اس کو لکھ لیجئے. لکھنے کا طریقہ جو پہلے بتا دیا گیا کہ دائرے والے حروف بھی کھلے رکھیے, اور عربی رسم الخط میں لکھیے, اردو رسم الخط میں اس کو نہیں لکھیے گا. لکھ کر پھر اس کو مریض کو اس میں پانی ڈال کر پلا دیجئے. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کے لیے مفید ہے. نعمان بھائی انہوں نے لندن سے کال کی ہے, ان کی زوجہ کے حوالے سے ان کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں, اس میں کیا استخارے میں جواب ملا؟ جی, ان کا استخارہ کیا گیا, جس میں اثرات کی طرف اشارہ آ رہا. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آمین. پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. اس حوالے سے ایک تو تعویذات عطاریہ کے بستے جہاں موجود ہیں وہاں سے تعویذات بھی حاصل کی جا سکتے ہیں. مزید لندن میں مدینہ مسجد ہے غالباً, وہاں ہمارے لندن میں تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود ہے. بارکنگ کہلاتا ہے یہ علاقہ, تو ایسٹ لندن مدینہ مسجد سے آپ اس رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی علاج بھی استعمال کر لیجئے. مدنی پینسورہ کے صفحہ نمبر 126 ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے, پھر بدن اقدس پر جس حصے تک ہاتھ پہنچتا وہاں ہاتھ پھیرتے, مگر
ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح پھر 3 مرتبہ یہ عمل کرتے. صحیح. یعنی آپ نے ہاتھ جب بستر پہ بیٹھے تو ہاتھ بالکل دعا کی طرح اٹھا لیں اور آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور چہرے سے پھر سر سے کرتے ہوئے پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہو ہاتھ پہنچنا تو وہاں تک اس کو مل لیں. پھر یہ دوبارہ دوسری بار کریں اور تیسری بار کریں تو انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی اور آپ کی پریشانی جلد ختم ہوگی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی ہوئے، روحانی علاج بھی پیش کیے گئے. اب ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاضر ہونا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ روحانی علاج پیش کرنا اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ، درد، غم، پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور